لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز کو میں خود سنتا ہوں۔ تو یہ بات سوچ کر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارا درود خود سن رہے ہیں، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے درود پڑھیں اور یہ سوچیں کہ حضور سامنے موجود ہے اور میرا درود سن رہے ہیں۔ بندہ نچیز نے جو آپ دوستوں کے سامنے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کل فکان، حضور پر نور شافی ام النشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسلمانوں پر جو مہربانی ہے ان کا ذکر فرما رہے ہیں، مسلمانوں پر بھی اور تمام مخلوقات پر بھی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف کسی ایک کے لیے نہیں آئے، تمام مخلوقوں کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل یا پریشانی یا کوئی آزمائش یا کوئی تکلیف اگر ان کو آتی تو وہ فوراً دربار رسالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے تھے اور جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس حاجت کا عرض کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہی ایک طریقہ تھا جو سابقہ امتوں میں بھی یہی طریقہ تھا کہ جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی یا کوئی تکلیف ہوتی تھی، بیماری ہوتی تھی، تو وہ فوراً اپنے اپنے نبیوں کے پاس جاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، صحابہ کرام، ان کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی کہ جب ان کو بھی کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی بیماری ہوتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں چلے جایا کرتے تھے اور حضور سے جا کر عرض کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یا جو کچھ مل رہا ہے یا جو کچھ ملنا ہے وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور ان کے وسیلے سے ملنا ہے۔ اب آج لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وسیلہ جائز نہیں ہے، وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ سنی کرتے ہیں جی، وسیلہ وسیلہ کرتے ہیں، یہ یا محمد کہتے ہیں، یہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ نہ چیز کی ایک صاحب سے بحث ہو گئی اس مسئلے پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی یا محمد نہیں کہنا چاہیے، وسیلہ تو جائز ہے ہی نہیں، اور وسیلہ کس نے مانگا؟ اب ان کو جب حدیثیں بتائیں تو یہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو حضور کی زندگی کی ہیں، حضور آپ جب اپنی قبر انور میں چلے گئے، اب صرف حضور، نعوذ باللہ ان کا ہی کہنا ہے کہ اب حضور صرف ہمارا درود سن سکتے ہیں، وہ بھی درود ابراہیمی، کیونکہ اس کا حکم ہے، اس کے علاوہ حضور کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، آج کے لوگ، ہمیں بیماری آ جائے، ہم بیماری میں فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائیں گے۔ ہمیں کوئی مشکل یا کوئی پریشانی آ جائے، کوئی زمین کا مسئلہ آ جائے، کوئی اور دولت کا مسئلہ آ جائے، پیسوں کا مسئلہ بن جائے، ہم فوراً وکیل کے پاس چلے جائیں گے۔ بندہ یہ چیز خود بھی لا پریکٹس کرتا ہے، فوراً وکیل کے پاس چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کے کوئی محلے میں یا علاقے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ چودھریوں کے پاس چلے جائیں گے۔
کہ 14ویں سے جا کے کہہ لوں، لیکن حضور کا وسیلہ نہیں مانگنا، وہ شرک ہے، نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ہے، جنگ احد کا موقع تھا، آپ دوستوں نے سنا بھی ہوگا کہ جنگ احد کا موقع چل رہا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھ پر نہ تیر لگ گیا، آپ کی آنکھ پر تیر لگا۔ اب جب آپ کی آنکھ پر تیر لگا تو آپ کی آنکھ جو تھی نا وہ باہر نکل آئی۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً کسی طبیب کے پاس جاتے، ڈاکٹر کو ڈھونڈتے، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر زمانے میں طبیب رہے، اس زمانے میں بھی طبیب ہوں گے، فوراً کسی طبیب کے پاس جاتے اور اپنی بیماری کا اس سے ذکر کرتے، اس کو کہتے یار میری آنکھ ٹھیک کر دو۔ لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، آپ بلکہ طبیبوں کے طبیب، طبیب اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ آپ نے کہا طبیبوں کے بھی جو طبیب ہیں وہ پھر حضور ہیں۔ آپ حضور کی بارگاہ میں گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، فرمانے لگے یا رسول اللہ، میری آنکھ تیر لگنے سے باہر آ گئی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے نا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو آنکھ تھی اس کو اپنے دستے قدس میں لیا، اپنے ہاتھوں مبارک میں لیا اور اس کو اس کی جگہ پر رکھا، اور پھر آپ نے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ قتادہ کو خوبصورتی عطا فرما، قتادہ کو خوبصورتی عطا فرما۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا یعنی اس آنکھ کو اپنے ہاتھ مبارک میں لینا، اس کو اس کی جگہ پر رکھنا اور یہ دعا فرمانا کہ قتادہ کو خوبصورتی عطا فرما۔ فرماتے ہیں یہ پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کون سی آنکھ نکلی ہے، بلکہ میری دوسری آنکھ دکھ جاتی تھی، لیکن جس آنکھ کو حضور نے اس کی جگہ پر رکھا تھا وہ زندگی میں کبھی نہ دکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ برکت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی، کہ جب صحابہ اکرام کو کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں دعا کروایا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ جی ہم ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر لیں گے، اللہ تو اس وقت بھی موجود تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر لیں، کیونکہ آج کچھ لوگ کہتے نہیں جی قرآن پاک میں تو ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو آپ کی شہرت سے بھی قریب ہے، تو ڈائریکٹ دعا کرنی ہے جی، وسیلہ نہیں مانگنا، یا رسول اللہ نہیں کہنا، حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جا کے دعا کر کے ہاتھ اٹھا لیں، یہ نہیں کرنا، یہ شرک ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا۔ لیکن صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ اس وقت موجود تھا، لیکن اللہ چاہے تو عطا فرما دے، اللہ چاہے تو نہ عطا فرمائے، لیکن حضور کی فقط ایک ایسی بارگاہ کہ جو حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، حضور اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کرتے ہیں پھر چیز۔ تو حضور نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی آنکھ واپس لوٹا دو۔ اسی طرح بندہ نہ چیز عرض کرتا ہے، ایک صحابی نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا بارگاہ میں چلے گئے، نابینا تھے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا تھے۔ حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائیں، کیونکہ بظاہر تو نابینا تھے، دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب ان صحابی کو بھی تو یہی چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگتے، اللہ تو شاہرگ سے بھی قریب ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں، حضور سے جا کے عرض کی حضور دعا فرما دیجئے میری آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو تم صبر کر لو نا تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم صبر کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں۔ تو صحابی تھے، فرمانے لگے حضور آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ میری آنکھیں اچھی فرما دے، مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسے کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو اور پھر دعا مانگو۔ اچھا بات کیا ہو رہی ہے؟ وسیلے کی، کہ آج کچھ لوگ اس بات کے اوپر اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو بڑا زیادہ خراب کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ جی وسیلہ جائز نہیں ہے، یا محمد کہنا جائز نہیں ہے، جبکہ بندہ نہ چیز ابھی آپ سے عرض کرتا ہے کہ صحابہ اکرام ہی ہیں جن کا نعرہ یا محمد ہوتا تھا، صحابہ اکرام کا۔ تو حضور نے اپنا ان کو دعا فرمائی، حضور نے فرمایا دعا کرو، پھر نماز ادا کر کے دعا کرو۔ دعا حضور نے فرمائی پڑھو اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد، حضور نے کیا فرمایا؟ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ اب حضور نے فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا دعا کرو اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، محمد نبی رحمت کے وسیلے سے۔ حضور نے خود فرمایا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بندہ چیز نے نا یہ حدیث ایک بندے کو سنائی، وہ آج کل انٹرنیٹ پہ سن کے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کے ذہن ڈائیورٹ ہوتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے۔ ان کو میں نے جب یہ حدیث سنائی نا تو وہ کہنے لگے جی حدیث کے اندر یہ دکھائیں کہ وسیلے کا لفظ کہاں ہے، عربی کے اندر یہ دکھائیں کہ وسیلے کا لفظ کہاں پہ آیا ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا اچھا وسیلے کا اگر لفظ نہیں بھی آیا، ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں، تو میں نے کہا ذرا مجھے یہ دکھائیں کہ قرآن کریم میں گائیکا کا نام آیا، گائے دکھائیں کہاں لکھیں۔ وہ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے عربی ایک الگ زبان ہے، اردو ایک الگ زبان ہے، اب گائے کہیں آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا بلکہ بقرہ ملے گا، سورہ بقرہ کے نام سے۔ میں نے کہا تو سر بقرہ کو آپ اردو کے اندر گائے کہتے ہیں، تو میں نے کہا جب آپ عربی کا ترجمہ نکالیں گے تو اس کو وسیلہ ہی کہیں گے۔ تو خیر وہ خاموش ہو گئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں محمد نبی رحمت کے وسیلے سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کی توجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت روائی ہو۔ الہی انہیں میرا شفیع بنا، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول کر۔ حضور نے فرمایا۔ اب حضور نے تو صحابہ اکرام کو یہ خود دعا سکھائی کہ جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو تو یہ دعا پڑھ لو۔ اب وہ صاحب جو ہیں جن سے میری بحث ہو رہی تھی، اب جب ان کے پاس اس سوال کا جواب نہ رہا کہ جی وسیلے کا لفظ کہاں ہے، اب وہ کہتے ہیں جی حضور نے اپنی زندگی کے لیے سکھایا، یعنی کہ یہ حدیث صرف حضور کی زندگی تک ہے، حضور کی زندگی کے بعد نہیں ہے۔ نعوذ باللہ اس کا یہ عقیدہ تھا۔ اس نے کہا جی حضور کیونکہ آپ پردہ فرما گئے، اب حضور ہمارا صرف درود سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ حضور کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ اس موضوع پر بھی درجنوں احادیث موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام جتنے بھی ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو برابر کے رزق عطا کیے جاتے ہیں۔ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، ان کو گمراہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ حضور صرف درود سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ حضور کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں۔ حضور نے خود پھر صحابی کو دعا سکھائی۔ حضور نے فرمایا کہو یا محمد۔ پہلی بات تو یہاں یہ آ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز صحابہ اکرام کو سکھائی کہ یا محمد کہہ کر پکارنا جائز ہے۔ اور یہ حدیث جو بندہ نے چیز نے عرض کی ہے یہ مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو لوگ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی حضور نہیں کچھ کر سکتے، اور جی اولیاء اللہ نہیں کچھ کر سکتے۔ خیر ابھی تو ہم اس موضوع پہ نہیں جاتے اولیاء اللہ کے، کیونکہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی۔ ابھی ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا کی ندا سے پکارنا یا ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔
کسی نے خوب کہا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے در بے بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اگر کسی سوالی نے حضور کی بارگاہ میں کوئی عرض کی، اس نے کوئی حضور کی بارگاہ سے کوئی قطرہ مانگ ہی لیا، حضور کی بارگاہ سے کوئی چیز مانگ ہی لی، اب سوالی نے تو اپنی سوچ کے مطابق مانگا، اس نے تو اپنی سوچ کے مطابق مانگا، لیکن حضور کی وہ ذات ہے کہ انہوں نے اس سوالی کی سوچ کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کیا۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا کہ یا نبی کہہ کر حضور کو پکارنا ہے، اور حضور کی زندگی مبارکہ میں بھی، اور حضور اگر آپ قبر انور میں چلے گئے ہیں، آپ تشریف لے بھی گئے ہیں، پردہ فرما بھی گئے ہیں، تب بھی حضور کی قبر پر جانا بھی چاہیے، اور حضور کی قبر انور پر جا کر دعا بھی کرنی چاہیے، اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگنی بھی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ تو آج لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو محبوب ہستی ہیں اولیاء اللہ یا انبیاء کرام، ان کی بارگاہ میں جانا، ان کے توسل سے دعا کرنا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز ہے اور بالکل مانگنی بھی چاہیے۔ اور مسند کتابوں میں اس چیز کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام لوگوں کی، صحابہ اکرام کی اس چیز پر تعلیم کیا کرتے تھے کہ جب کوئی پریشانی ہو تو حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور حضور کی بارگاہ میں جا کر، یعنی کہ حضور کی قبر انور پر جا کر، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی حضور کی قبر انور پر چلے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جا کر پھر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ قبول فرمائے گا۔ ابھی بندہ نچیز اس کی بھی عرض کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی تو چیز یہ آتی ہے کہ جی کیا حضور کا وسیلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ ابھی تو اپنے حضور کی زندگی کی بات کی، حضور کی زندگی سے پہلے بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، حضور کی زندگی سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی نہیں حضور تو قبر انور میں چلے گئے، حضور کی زندگی میں ٹھیک تھا، آپ حضور کی زندگی میں چلے جاتے تھے، ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے، ان سے اپنی حاجتیں عرض کر دیتے تھے، وہ پوری فرما دیتے تھے، اس وقت تو وہ زندگی میں تھے، اب کیونکہ آپ پردہ فرما گئے ہیں اب نہیں وسیلہ جائے، اب وسیلہ نہیں کرنا، شرک ہو جائے گا، چلے کوئی بات دیکھ لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ابھی اس دنیا میں تشریف بھی نہ لائے، تو سب سے پہلا وسیلہ کس نے مانگا تھا بتائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ کوئی ویسے ان عقل مندوں سے یہ بات پوچھے کہ حضور تو ابھی تشریف بھی نہیں لائے، نہ حضور تشریف لائے، نہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا، نہ کچھ ہوا، تو پھر وسیلہ کیسے ہوگا؟ اب سنیں آپ حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے آپ سے بھول ہو گئی نا، جب آپ سے بھول ہو گئی اور آپ نے اس درخت سے کھا لیا، تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے دعا مانگتے رہے اور دعا قبول نہ ہوئی تو آپ نے پھر ایک دن دعا مانگی، بڑا لمبا واقعہ، خیر بندہ چیز کو پرسائز کر کے آپ دوستوں سے عرض کریں۔ آپ نے دعا پھر کیا مانگی؟ ایک دن آپ نے فرمایا اے رب میں تجھ سے بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔
اللہ عز و جل نے کیا فرمایا آگے سے؟ اب حدیث مبارک ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا، کیسے جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ میں نے ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ اچھا بتائیں اب حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور تو اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، تو لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں وسیلہ ٹھیک ہے جی، حضور کی آپ بارگاہ میں چلے جاتے تھے سب سے، اور آگے سے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تو شہرک سے بھی قریب ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگنی ہے، اب حضور کی قبر انور پر نہیں جانا۔ تو بھائی اس وقت اللہ کیا نہیں تھا؟ کیا اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا؟ وہاں نہیں جا سکتے، مکہ مکرمہ نہیں جا سکتے تھے، سب چیزیں تھیں، اللہ تو شہرک سے بھی قریب تھا تو ڈائریکٹ دعا مانگ لینی تھی۔ کیوں حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام جاتے تھے؟ اصل میں صحابہ کرام نے ہم لوگوں کی تعلیم کی کہ جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، جہاں مرضی جاؤ، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، طبیبوں کے پاس جاؤ، وکیلوں کے پاس جاؤ، جس مرضی کے پاس جاؤ، لیکن حضور کی بارگاہ میں بھی ضرور عرض کرنی ہے، کیونکہ اگر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے تو انشاءاللہ پھر وہ ضرور دعا قبول ہو جائے گی۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیونکہ اے رب جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تو میں نے جان لیا کہ جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے تجھ کو وہ تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جان لیا اور میں نے پہچان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنی بارگاہ میں عرش کے پایوں پر لکھا ہوا ہے، اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، وہ تمام مخلوقوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ خیر حدیث کا تو آگے بھی کافی لمبا حصہ ہے لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے۔ تو اب بظاہر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو تشریف نہیں لائے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے پھر کیسے وسیلہ دے دیا؟ ظاہر سی بات ہے، لوگ تو یہی کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور آج کل کے اسپیشلی ینگسٹرز کو اس بات پر کنفیوز کیا جاتا ہے کہ نہیں جی وسیلہ دکھاؤ۔ اچھا پھر یہ بات ایک اور بھی کہیں گے، نہیں جی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کا دکھاؤ واقعہ، حضرت عمر فاروق کا دکھاؤ، حضرت علی کا دکھاؤ، بی بی عائشہ کا دکھا دو، حضرت عثمان غنی کا دکھا دو، ان کے بھی واقعات ہیں الحمدللہ، کچھ کے مل جائیں گے۔ اصل بات سمجھنے کی ہے کہ حضور نے تو خود تعلیم کی تھی کہ جب کوئی مشکل یا پریشانی آئے تو میری بارگاہ میں آؤ اور میرے وسیلے سے دعا مانگو، اور دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بندہ نچیز عرض کرتا ہے، دارمی شریف کے اندر ہے، حضرت ابو الجوزاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے لوگ نا سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، سخت قحط پڑا اور مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے اس میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہی آپ اس دنیا سے تشریف لے کے جا چکے تھے، کیونکہ لوگ اب یہی سوال اٹھاتے ہیں اگلا کہ نہیں جی حضور کی قبر انور پر نہیں جانا، وسیلہ نہیں بنانا، وہ جائز نہیں ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا وسیلہ بالکل جائز ہے۔ حضور کے وسیلے سے جو دعا فقط مانگ دی گئی، ایسا نام جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس نے حضور کو پیدا کرنے سے پہلے، تمام چیزیں بنانے سے پہلے اپنے نام کے ساتھ لکھ دی ہے، کیا ان کا وہ وسیلہ نہیں لے گا؟ بالکل لے گا، اور انشاءاللہ قبول کرے گا بھی، اور قبول کرتا بھی ہے۔ تو حضرت ابو الجوزاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے مدینہ منورہ کے لوگ۔ اب وہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور ان سے عرض کی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں، آپ کی جب بارگاہ میں جا کے انہوں نے شکایت کی نا کہ جی ہم سخت قحط میں مبتلا ہیں، یعنی کہ بارش نہیں ہو رہی،
ہمارے جانوروں کا جو چارہ ہے وہ اگ نہیں رہا, جانور کمزور ہو جا رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف غور کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف, قبر انور کی طرف توجہ کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا جی ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ لو, اور یہ کہا حضور کی قبر انور کی طرف توجہ کرو اور ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو, حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کچھ نہ ہو. یعنی کہ ایک مثلا کھڑکی بنا دو کہ آسمان اور حضور کی قبر انور کے درمیان کچھ نہ ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. روایات میں آتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جو قحط میں مبتلا تھے, پریشان تھے, اور بی بی عائشہ سے شکایت کی تھی, انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف غور کیا, توجہ کی, اور اس کے بعد حضور کی قبر اور آسمان کے درمیان ایک طاق بنائی, کھڑکی بنائی, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی اور اتنی بارش عطا فرمائی کہ ان کے جو جانوروں کا چارہ تھا وہ بھی اگ گیا اور ان کے جانور صحت مند ہو گئے. ڈائریکٹ اللہ کا نہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور دعا مانگ لو. لوگ کیا کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں جائز, یا محمد نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ وقت کرنا ورنہ بندہ نصیب آپ سے عرض کرتا کہ صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا اور یہ نعرہ تھا, وہ یا محمدہ کہہ کر پکارتے تھے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے, نعرہ تھا ان کا یہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں حضور کی قبر انور پر نہیں جانا, اور آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں, جب بحث نہ ہو کوئی ان کے پاس تو کہتے ہیں جی ہمیں صرف بخاری دکھائیں, بخاری سے ہمیں دکھا دیں, بخاری شریف سے, مسلم شریف سے دکھا دیں. بھائی باقی بھی تو حدیثیں ہیں نا, حدیثوں کی کتابیں بھی ہیں, بخاری شریف بھی ہے, بخاری بھی دکھا دیں گے. وہ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, بنا عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری, بنا عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری, یعنی کہ جو حضور کی محبت کے بغیر جو پڑھتے ہیں نا بخاری, بنا عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. ان کو بخاری نہیں آتی, ان کو صرف بخار آتا ہے. یہ صرف کہتے ہیں کہ جی بخاری دکھائیں, بخاری بھی دکھائیں گے. بخاری میں بھی درجنوں واقعات اس چیز کے ملتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے صحابہ کرام دعا کرا کرتے تھے. آج لوگ کیا کہتے ہیں حضور کی قبر انور پر نہیں جانا چاہیے. آخری دو باتیں, مسند احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل بیان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نا ایک روز مروان آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے, حضور کی قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھا ہوا. اس میں ایک بندے نے حضور کی قبر میں مبارک پر اپنا چہرہ رکھا ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں جی حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے, حضور کی قبر انور پہ نہیں جانا, پھر وہاں منہ کر کے تو دعا تو بالکل ہی نہیں کرنی, یہ تو شرک ہو جائے گا, یہ تو شرک ہے. کیونکہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگو, اللہ کی طرف منہ کرو, اللہ کی طرف توجہ کرو. وہ مروان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی قبر انور پر کسی نے اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے اور اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا, میں کہنے لگا کہ کیا تو جانتا ہے کہ یہ تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ مروان کہتا ہے کہ جن کا چہرہ تھا نا قبر انور پہ, ان کو میں نے کہا کہ کیا تو یہ جانتا ہے کہ یہ تو کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ مروان کہتا ہے کہ میں جب قریب ہوا نا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابیوں میں بھی بہت بڑے صحابی, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں اتنی دیر میں نا آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور آپ فرمانے لگے ہاں میں جانتا ہوں. اب آپ ان کے الفاظ سنیں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں, میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں حضور کے پاس آیا ہوں. اب چاہیے تو یہی تھا نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نہیں جی
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور پہ چلے گئے، بس چیپٹر کلوز. نعوذ باللہ. یہ لوگ یہ کہتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا چیپٹر کلوز ہو جائے، ہو گیا ہے. نعوذ باللہ، الیاذ باللہ. لیکن صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، زندہ ہیں. اور اسی طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، عرض نہیں کرنی چاہیے. بندہ نصیز آپ سے عرض کرتا ہے آخری بات. امام مالک آپ فرماتے ہیں آپ کی بارگاہ میں نا اس وقت کا جو خلیفہ تھا ابو جعفر منصور آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے عرض کرنے لگا امام مالک سے. کیونکہ آج لوگ کیا کہتے ہیں جی یہ سنیوں نے تو ابھی چیزیں بنا دی ہیں نا، امام مالک تو اس وقت کے ہیں ہی نہیں. چاروں بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے، اس وقت کے تو ہے نہیں، پرانے اماموں میں سے. امام مالک نے کیا فرمایا؟ ان سے کہا جی امیر کہنے لگا امام مالک سے کہ میں زیارت قبر نبوی کے وقت جب میں حضور کی زیارت کروں، جب میں حضور کے روضے مبارک پہ جاؤں اور جب میں دعا کروں تو دعا کرتے وقت جو میں نے اپنا رخ ہے وہ کعبے کی طرف رکھنا ہے یا حضور کی طرف رکھنا ہے؟ اس سے سوال کیا اس وقت کے امیر نے، امام مالک سے سوال کیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں جی قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے، جالیوں کی طرف منہ نہیں کرنا، وہاں منہ کر کے دعا نہیں مانگنی، یہ شرک ہو جائے گا. امام مالک کا جواب سنیں. امام مالک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے امیر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منہ کیوں پھیرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں ہو تو حضور کی بارگاہ سے منہ کیوں پھیرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے روز قیامت وسیلہ ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھی اور تمہارے جد اعلیٰ کے بھی، تمام مخلوقوں کے وہ وسیلہ ہیں. ان کی بارگاہ میں جا رہے ہو، ان کی طرف توجہ کرو، ان کی طرف توجہ کر کے دعا کرو. یہ نہ کرو کہ میں نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی ہے. تو لوگ آج بات کرتے ہیں کہ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، دعا نہیں کر، اولیاء اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے. جیسے آج حضور داتا گنج بخش کا آپ کا عرس چل رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جی ان کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، دعا نہیں مانگنی چاہیے، وسیلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جی غلط ہے. کیسی بات؟ صحابہ اکرام کی یہ تعلیم ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا وسیلہ لیتے تھے. صحابہ اکرام دوسرے صحابہ اکرام کا وسیلہ لیا کرتے تھے، اور یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.